قاضی صاحب کی جو 2 نمبریاں ہیں معذرت کے ساتھ، وہ بہت آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی 2 نمبری ان کی جو ہے وہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جی۔ اور کل ان کا کیس تھا ابصار عالم صاحب کا، ان پہ جو گولی چلائی گئی تھی، پھر مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اسد طور صاحب کا بھی تذکرہ ہوا کیس میں۔ تو اسد طور صاحب بھی اس میں شامل تھے اس کیس میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اب اس کو پرسو نہیں کرنا۔ تو بہرحال کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا اسد طور کو کیا ہوا، وہ کیوں گرفتار ہے؟ اور اندازہ کریں آپ کہ اتنی لا علمی ظاہر کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پہلی دفعہ ابھی پتہ اٹارنی جنرل صاحب نے یا کسی وکیل نے بتایا کہ جی اسد طور صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتے ہیں کیوں پکڑا ہے، کس لیے پکڑا ہے؟ تو وہ تو ایک خام خواہ ایک کر رہے تھے تصنع اور بناوٹی باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے، کہ جیسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جب کمشنر راول پنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی اور چند منٹ کی پریس کانفرنس کی تھی، وہ کیسے پتہ چل گیا تھا قاضی صاحب کو آنن فانن چھٹی والے دن گھر بیٹھے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے پتہ چلا قاضی صاحب کو کہ کمشنر راول پنڈی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، الزام عائد کیا ہے، اور قاضی صاحب پہ الزام عائد کیا ہے، چیف الیکشن کمیشنر پہ بھی کر دیا ہے۔ تو قاضی صاحب چھٹی والے دن گھر سے نکلے اور اپنے 2-4 لائک مائنڈڈ کو بلایا اور ان کے ساتھ میڈیا ٹاک بھی کر دی۔ تو اگر کمشنر پنڈی کی بات چیت چھٹی والے دن بھی اگر پتہ چل سکتی ہے قاضی فائز صاحب کو، تو پھر اسد طور صاحب کو کیوں پکڑا؟ اسد طور تو ہر پیشی پہ کہہ رہا ہے تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ، تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ تو ہر تاریخ پہ شور و غوغا کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہ شکریہ ادا کریں، وہ اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا کہ مشکل وقت میں اسد طور نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ان کا، ان کی اہلیہ کا، اور سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہی جن کے لیے انہوں نے رسک لیا اس وقت اور بالکل اینٹی کلاک وہ چلے اور انہوں نے قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کیا، اب وہی قاضی فائز صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تقریباً 3 ہفتے سے اسد طور جو ہیں 3-4 ہفتے سے جیل میں ہیں، اور جیل کے اندر جیل میں گرفتار ہے، ایف آئی اے نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات یہ سارا کچھ سننے سنانے کے بعد جو مطیع اللہ جان کا کیس حل نہیں ہوا، آئی جی صاحب کو سنا دیں آپ کو کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے، پھر اسد طور صاحب کے معاملے میں بھی سنا دیں، اور پھر ابصار عالم صاحب کی ناقص تحقیق ہے جی، کیسے تحقیق مکمل نہیں کی، کون سی تفتیش ہو رہی ہے، آئی جی صاحب آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ ڈائلاگ بول دیے گئے۔ اور اس کے بعد جو آگے ہے تو اسد طور صاحب کی رہائی کا آرڈر کوئی نہیں دیا انہوں نے، اور نہ ہی اس جی آئی ٹی جس کے بارے میں وہ کرتے رہے اس جی آئی ٹی کو بھی کچھ نہیں کہا، یعنی جو حکومت کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، 1 انچ تو بہت بڑا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور یہ جو آپ کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے یہ لالی پاپ ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، آپ کی جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ ٹینیور پوسٹ نہیں ہونا، یہ آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، ان کے لالی پاپ میں مت آئیں اور کھل کر کھیلیں۔ آپ تو جب جج تھے اس وقت آپ بہت دلیر تھے، تو چیف جسٹس بننے کے بعد آپ کو کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری دلیری، وہ بنیادی انسانی حقوق، وہ سارے کا سارا آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، سینسرشپ کے خلاف جانا، وہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ تو میرا خیال ہے سوچیے اور دیکھیے۔ اور عمران خان صاحب پہ جی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے ہر طرح کی جو ڈیل ہے، انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے جہاں رکھنا ہے رکھیں، اور یہاں تک کہ اب ان کی بیماری کی اطلاع بھی ان کی فیملی ممبرز کو نہیں دی گئی۔ حلیم خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں انفیکشن تھی، وہ بتانا چاہیے تھا ہمیں بطور ایک فیملی ممبر کے، لیکن ہمیں انفارم نہیں کیا گیا۔ اب ڈاکٹر فیصل سلطان اور دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ جا کے ایگزامن کریں گے۔